دوستو آپ نے پانی ابلتا دیکھا ہوگا، چائے اور دودھ کو بھی ابلتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی پتھروں کو ابلتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اپنی طاقت پر پانیوں کا دھارا بدلنے والے بڑے بڑے پہاڑ اور پتھر بھی پگھل کر مایا بن گئے ہوں؟ یقیناً ایسا منظر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ذرا سوچیں کہ وہاں پہ کتنا ٹمپریچر ہوگا، جہاں پہ پتھر بھی ابلتے ہوں گے، وہاں پہ گرمی کی کیا شدت ہوگی جو پتھروں کو مایا میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سن کر آپ کو جہنم یاد آئے یا پھر سورج، لیکن یقین کریں کہ میں بات نہ جہنم کی کر رہا ہوں اور نہ ہی سورج کی۔ میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جہاں آپ زندگی کے 4 دن گزارنے آتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس زمین کی، جس جگہ پر 40 ڈگری سے زیادہ ٹمپریچر ہو جائے تو برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسی زمین کے نیچے 70 کلومیٹر کے بعد ایسی جہنم کا آغاز ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں ماؤنٹ ایورسٹ جیسے بڑے بڑے پہاڑ بھی پھینک دیے جائیں تو 1 سیکنڈ میں پگھل کر غائب ہو جائیں۔ آج میں آپ کو اسی جہنم نما جگہ کی سیر کرواؤں گا۔ چل مارو میرے یارو، زمین میں جہنم وہنم کوئی نہیں ہے، میں تو بس سسپینس بنا رہا تھا، لیکن یقین کرے جہنم سے کم بھی نہیں ہے۔ Stop. What do you mean by that? اصل سٹوری کیا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اربوں سالوں سے بھی کھربوں سال پہلے۔ بگ بینگ ہوتا ہے، دھول، مٹی، گیسز اور بڑے بڑے پتھر سپیس میں پھیل جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے زمین پر دھماکہ ہونے سے پھیلتے ہیں، لیکن سپیس میں گریویٹی ہونے کی وجہ سے گیسیں، دھول اور پتھر ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ اس اصول کے تحت کہ جہاں زیادہ پتھر وہاں زیادہ گریویٹی، اور جہاں زیادہ گریویٹی وہاں آس پاس پھیلے پتھروں کے لیے زیادہ کھچاؤ۔ اس طرح مختلف گروپس میں یہ چیزیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جمع ہوتی رہتی ہیں، اور لاکھوں سال گزرنے کے بعد اتنی بڑی ہو جاتی ہیں جس سے سورج، چاند، زمین اور آس پاس کے سیارے بنتے ہیں۔ اس سب عمل کے دوران چھوٹے سیارے یعنی کہ کم گروپس والے پتھر بڑے گروپس والے پتھر یعنی کہ سورج کے گرد چکر بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر زمین کے اندر کیا ہے والی بات کا پتہ لگانا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جب زمین بن رہی ہوتی ہے تو زمین کو بنانے والے پتھر، گیسز اور دھول ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور رگڑ پیدا ہوتی ہے، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پتھر کو پتھر سے رگڑنے کی وجہ سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ پہلے بھی بم پھٹنے کی وجہ سے بنے تھے اور گرم تھے، اس وجہ سے یہ پتھر ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گرم ہوتے ہوتے اتنا گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کے پگھلنے اور پھر ابلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح کسی زمانے میں زمین کا یہ خوبصورت گولا آگ کا گولا بن جاتا ہے۔ اس آگ والے گولے کے سینٹر میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سینٹر سے اوپر کی طرف آئیں تو ٹمپریچر کم ہوتا جاتا ہے، اور کم ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا ہے کہ باہر سے یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اوپر والی تہہ میں اس کے چاروں طرف ایک پلیٹ بن جاتی ہے، جس پر پھر بارشیں ہوتی ہیں، پہاڑ بنتے ہیں، جنگل اگتے ہیں، اور بڑے بڑے سمندر وجود میں آتے ہیں، اور اس طرح زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب دوستوں ہم زمین کو کھول کر اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر سیب کی طرح اس کے پیس کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جیسے سیب کے 3 حصے ہوتے ہیں، اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، اس کے نیچے سیب کا مین ایریا جس پہ ہماری لالچ والی نظر ہوتی ہے، اور اس کے اندر سینٹر والا ایریا جس میں سیڈز ہوتے ہیں۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا سٹرکچر زمین کا بھی ہے،
سب سے اوپر والا حصہ کرسٹ ہے جس کی سرفیس پہ ہم رہتے ہیں. اس کے اندر والا حصہ مینٹل ہے، مطلب وہ والا مینٹل نہیں جو سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور پھر سینٹر میں سالڈ والا ایریا کور کہلاتا ہے. اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کو ہم آؤٹر اور انر کور کہتے ہیں. اگر کرسٹ کی تھکنس یعنی کہ موٹائی کی بات کریں تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی سطح سب جگہ سے برابر نہیں. کہیں پہ اونچے پہاڑ ہیں تو کہیں پہ گہرے سمندر اور کہیں پہ ہموار میدان. سمندر کی گہرائی سے اس کی پیمائش 5 سے 10 کلومیٹر کے درمیان بنتی ہے، لیکن میدانی ایریا میں یہ 30 سے 50 کلومیٹر موٹی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اگر پہاڑ والے ایریا سے جیسے تبتن پلیٹیو سے جو ہمارے پڑوسی ملک چائنا کی زمین تبت میں واقع ہے اس کی موٹائی ناپی جائے تو یہ 50 سے 80 کلومیٹر کے بیچ میں بنتی ہے. آپ کو بتا دوں کہ تبتن پلیٹو کو اس کی اونچائی کی وجہ سے روف آف دا ورلڈ یعنی کہ زمین کا چھت بھی کہا جاتا ہے. ویسے تو دوستو ہم پہاڑوں کی بلندیوں اور سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں سوچ کر حیرت میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ زمین کے اوپر یہ حصہ واقعی اتنا ہے جتنا سیب کے اوپر چھلکا. اب بات کر لیتے ہیں زمین میں کرسٹ کے بعد آنے والے حصے مینٹل کی. مینٹل زمین کا وہ حصہ ہے جو کرسٹ اور کور کے درمیان آتا ہے. یہ زیادہ تر سلیکیٹ راکس کا بنا ہوتا ہے. اس کی موٹائی یا تھکنس بنتی ہے 2900 کلومیٹر. اگر ارتھ کے ٹوٹل ماس کو 100% کہیں تو 100% میں سے 67% ماس اکیلا مینٹل کا ہوگا، اور اگر زمین کے والیوم کو 100% کہیں تو اس 100 میں سے 84% والیوم بھی مینٹل کا ہی ہوگا. اب چلتے ہیں زمین کے سب سے اندرونی پارٹ یعنی کہ کور کی طرف. اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کو ہم آؤٹر اور انر کور کہتے ہیں. اس کا سٹرکچر سالڈ ہوتا ہے جو آئرن کا بنا ہوتا ہے، اور زمین کے 100% ماس میں سے 32.5% ماس کور کا ہوتا ہے، اور اس طرح والیوم میں بھی یہ 15% پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اس کا سائز چاند سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. اگر آپ زمین میں سوراخ کر کے بالکل سیدھا اس کی دوسری طرف نکلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فاصلہ بنتا ہے 12,742 کلومیٹر.